دیکھیں ہم ہر دفعہ جب جیل کے باہر جا رہے ہیں تو ہمیں اب احساس ہوا کہ یہ ہماری توہین تو ہو نہیں رہی. ہم تو ہاتھوں میں کورٹ آرڈرز لے کر جا رہے ہیں تو وہاں پہ انسلٹ تو وہ ہمارے ججز کی کر رہے ہیں. چیف جسٹس 3 رکنی بینچ یہاں بٹھا کر کہتا ہے کہ ان لوگوں کی ملاقات کرائی جائے. وہاں جاتے ہیں تو عملہ ان کا مذاق اڑاتا ہے چیف جسٹس کا اور ان کے ججز کا. وہاں مذاق ہی اڑاتا ہے. اچھا اجازت کورٹ جج صاحب نے اس کی دی ہے, بھیج اس کو دو, باقیوں کو ان کو جانے ہی نہ دو. اور جب یہ آپ کے آئینی عہدے داران جو آپ کے اپوزیشن لیڈرز ہیں, آپ کے نیشنل اسمبلی کے, آپ کے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز احمد بھچر اور عمر ایوب, یہ تو آپ کی آئینی پوزیشنز ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ ان کو اٹھا کر یہ بسوں میں بھر کے نہ کوئی آرڈر, ہم ایک بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا 144 لگا ہوا ہے, سڑک پہ نہ کھڑے ہو, ہمیں خالی کھنڈر بلڈنگ میں چلے گئے, ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم کوئی کسی کی توہین نہیں کر رہے ہیں. اب دفعہ 144 کی نہیں ہو رہی, اس کی خیر ہے, دفعہ 140 سارے پولیس والے جانتے ہیں. لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ججز آف اسلام آباد کی یہ عزت افزائی ہوتی ہے, ان کے آرڈر ہاتھ میں ہے. اور اس وقت وہ پولیس والا کہتے ہیں ہم ان کے کو کچھ مانتے ہی نہیں, یہ تو کرنل فیصلہ کرے گا. تو جب یہ ہم جو روز جا کر اپنے ججز کی وہاں توہین کر رہے تھے, کروا رہے ہیں, اس سے بہتر ہے ان کو آگے بیچاروں کو, ججز کو سپورٹ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو پولیس والے آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ کی روز جو توہین کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, آپ ہمارا آرڈر امپلیمنٹ کروائیں, کیونکہ وہاں جانے کا فائدہ نہیں ہے, ہم ججز کی توہین اور نہیں کرائیں گے. اب تو 2 کلومیٹر پہلے روک دیتے ہیں اور دوسری مرتبہ آپ کو ویرانے میں چھوڑا گیا. اپوزیشن لیڈر صاحب بھی کل آپ کے ہمراہ تھے, تو کیا وجہ ہے کہ کیوں پولیس آپ کو راست میں لیتی ہے پھر جا کے ویرانے میں چھوڑ؟ یہی تو آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ ہماری تو کچھ نہیں ہو رہا نا, ہم تو پاکستانی عوام ہیں. یہ تو ججز کی روز توہین ہو رہی ہے. آرڈر تو ان کے ہیں, ہم کیسے گئے ہیں, جج کے آرڈر ہاتھ میں, تو روز وہ انسلٹ کر رہے ہیں ججز کی. تو ہمارے اگر رول آف لا کا یہ حال ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں مذاق نہیں کر رہی ہوں, یہ بڑا سیریس چیز ہے کہ کل آپ یہ سوچ لیں کہ جس دن جج آرڈر کرے گا اس کو رہا کرو, وہ کہے گا نہیں کرتے, پولیس والے انکار کر دیں گے, وہ کہیں گے کرنل کا آرڈر ہے, وہ کہے گا اس کو گرفتار کرو, وہ کہیں گے نہیں کرتے. جرائم اس وقت کس طرح بڑھیں گے؟ یہ تو آپ صرف ہم تو صرف ایک نمونے کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ آگے ہم لوگوں, ہر پاکستانی کہاں سے تحفظ مانگے گا اگر ہمارے ججز مضبوط نہ ہوئے. کل جو سانیہ میں سمجھتا ہوں وہ ہوا ہے, اور یہ عدلیہ پہ شب خون مارا گیا ہے. اس کی وجہ کہ کورٹ آرڈر جو اسی عدالت نے دیا, یہ عدالت اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. یہ آئین اور قانون کا بریک ڈاؤن ہے پاکستان میں. اسی کورٹ نے 3 ممبر بینچ نے آرڈر کیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی فیملی, ہمشیرہ گان یہاں پہ موجود ہیں, اور ان کو رفقائے کاروں سے ان کی ملاقات کرائی جائے. بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 3 مہینے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, اور فیملی کے ممبران جو ہیں وہ 1 مہینے سے وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں, اور وہاں پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جیل کا کانسٹیبل جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس آرڈر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک چارج شیٹ ہے, انڈائٹمنٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر. چیف جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اور 4 صوبائی چیف جسٹس صاحبان کو میں استدعا بڑی عزت سے کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے, آئین اور قانون کی بالادستی یا قائم کرنی ہے, تو پھر اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کرائیں. اڈیالہ جیل کے اندر وہ سٹاف کالج فیل کرنل جو بیٹھا ہوا ہے, اس کی ریٹ چلتی ہے, اور وہ سپرنٹینڈنٹ اور یہ سارے لوگ میسیجز بھیجتے ہیں کہ جی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے جو سٹاف کالج فیل کرنل انٹیلیجنس ایجنسی کا بیٹھا ہوا ہے وہ سب پہ حاوی ہے. اس کا مطلب ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ ملک میں نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ کچھ ہے, اور ہم لوگ بار ریپیٹ کر رہے ہیں, وہ بالکل درست ہے. یہاں پہ کیا چیز ہے, کون سے ہارٹ اسٹیٹ بنتی ہے خواتین و حضرات آپ کے آئین اور قانون پہ. آئین اور قانون نہیں ہوگا, ملک نہیں چل سکے گا. سوویت یونین کے پاس 16,500 کلومیٹر مار کرنے والے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل تھے. کیا ہوا اس ہارٹ اسٹیٹ کا؟ ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. ہارٹ اسٹیٹ بنے گا لوگوں کے اس یقین پہ کہ آئین اور قانون ہے. دوسری اہم بات,
यहाँ पे ये चीफ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान अपनी ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनसे बड़े इज्जत से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस्तीफे दिए बगैर ही घर चले जाएं। मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर सकते हैं, लोग आपके पास किस तवक्को के साथ आते हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं, बात की जाती है कि जी रियासत को धचका लगा, रियासत की इज्जत पे आना चाहिए। भाई हमारी गाड़ियों पे हम लोग रियासत का हिस्सा है। आर्टिकल 7 आइन का पढ़े, मैं फिर दोहराता हूँ, वो क्या है? मजलिस शुरा, सेनेट, नेशनल असेंबली, आपकी जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई असम्बलियाँ, सूबाई हुकूमतें, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रेंजर्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस, अफवाज, मुल्क के मुसल्लह अफवाज, ये सब रियासत के औजार हैं। रियासत हम लोग हैं। हमारी गाड़ियों पे फ्लैग लगा हुआ और पुलिस का शख्स वहाँ पे कहता है कि जी मैं परवाह ही नहीं करता, मुझे ऑर्डर है इंटेलिजेंस एजेंसी के कर्नल का और मैं आपकी रियासत की गाड़ी को रोकूंगा, तो फिर उन पुलिस एहलकारों पे, उस पुलिस के एसपी को, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो पिंडी का एसपी, वो भी वहाँ पे खड़ा था कल, नबील वहाँ पे खड़ा था और उसको हमने बताया कि हमारे पास ओमनी बस, हमारे पास बेल ऑर्डर्स मौजूद हैं पेशावर हाई कोर्ट के, बाकी अदालतों के। उन्होंने कहा जी हमें परवाह नहीं है, और हम सारों को उन्होंने हमें अबडक्ट किया और वहाँ पे प्रिजन वैन में डाला, और वहाँ पे एक बिल्कुल बियाबान में शाम को जाके हमें उन्होंने एक जगह पे रोका। उन्होंने कहा जी यहाँ पे फ्रेशन अप कर लें, इसके बाद हम लोग नामालूम जगह पे आपको लेके जाएंगे। हमें नहीं मालूम कि जेल थी, थाना था, बियाबान था, किधर जाके मोटरवे पे छोड़ा है। ये मुल्क में इस तरह नहीं हो सकता। वो शख्स जिसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है, उसने मुल्क को मजबूत की है। जब वहाँ पे मोदी सरकार ने बालाकोट पे हमला किया, ये वही वज़ीर आज़म इमरान खान है जिसने कहा था मैं सोचूंगा बाद में, वार पहले करूंगा। ऑर्डर किया एयरफोर्स को, जहाज हमने गिराए। ये कोई और होता नहीं कर सकता था। क्रेडिट जाता है उस शख्स का जिसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है। बहादुर शख्स है, और उनके सिपाही हम लोग खड़े हैं, उनकी फैमिली मेम्बरान जो है खड़ी हैं, और हम लोग उस पर फ़ख्र करते हैं इंशाअल्लाह। और वो आज हमारे दिलों का वज़ीर आज़म है, और आइंदा इंशाअल्लाह यहीं पे वज़ीर आज़म होगा। और मैं ये बता दूं, जितने ये ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, आप लोग फिर जाके नुर कर रहे होंगे और माफिया मांग रहे होंगे, ये मैं आपको अभी से बता दूं। उस वक्त आप लोग सिफारिशें ढूंढ रहे होंगे कि हम लोग किस तरह जाके वो करें। वजह मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ये सारा कुछ। बहुत शुक्रिया जी शिबली फराज साहब। जी बहुत मुख्तसर।